بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سائفر پر تو ابھی میں نے کھیلا ہی نہیں، مبینہ آڈیو لیک پر عمران خان کا رد عمل۔ سائفر ہی لیک ہو جائے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے۔ پاکستان کے ایک سچے انسان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے جھوٹ فراڈ کی ہنڈیا بیچ چوراہے پر پھوٹی ہے۔ عمران خان پاکستان کی نوجوان نسل کو گمراہ کرنے اور نت نئے جھوٹ کے بیانیے پر سیاست کر رہے ہیں۔ کراچی صدر میں چینی باشندوں پر حملہ ہوا ہے، ایک شخص مارا گیا ہے۔ فائرنگ کے واقعہ میں ایک خاتون سمیت 2 چینی باشندوں کو زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ سری لنکا میں سرکاری ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی۔ سری لنکن حکومت نے سرکاری ملازمین کو حکم دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار نہ کریں۔ یورپ کو گیس سپلائی کرنے والی پائپ لائن میں پر اسرار لیکیج۔ یورپی یونین نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ممکنہ طور پر کسی تخریب کاری کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ افسوس ہے کہ مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا، حالانکہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں تھے۔ اسحاق ڈار ایک تجربہ کار اور منجے ہوئے سیاستدان ہے، دعا ہے کہ اس مخلوط حکومت کو ان کی شمولیت سے مدد ملے۔ نون لیگ کی فتنی عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ ابھی تو آڈیو لیک کا پارٹ 1 آیا ہے، پارٹ 2 ابھی باقی ہے۔ عمران خان اسمبلی میں آنے کے لیے چور دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ طالبان سے متعلق دنیا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ افغان حکومت کی جانب سے لڑکیوں کی تعلیم کی اجازت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ بھارت نے تخریب کاری کا الزام لگا کر اسلامی تنظیم PFI پر پابندی لگا دی۔ پاپولر فرنٹ انڈیا اور اس سے منسلک ادارے تخریب کاری، اس کی مالی معاونت سمیت سنگین جرائم میں ملوث پائے گئے، ایسا بھارتی حکومت کا کہنا ہے۔ مختلف تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایران میں مرنے والے مظاہرین کی تعداد اور سرکاری اعداد و شمار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی مظاہروں میں بڑھتی ہوئی اموات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی تنقید مسترد، امریکہ کا پاکستان کو ہتھیاروں کی فروخت کا دفاع۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ F-16 پیکج میں نئے آلات، ہتھیار یا گولہ بارود شامل نہیں ہے۔ ڈیل کا مقصد پاکستان ایئر فورس کے پروگرام کو برقرار رکھنا ہے۔ پاکستانی حکومت نے موسم سرما میں گیس کے بحران سے خبردار کر دیا ہے۔ ہر سال 10% کی شرح سے گیس کے ذخائر کم ہونے سے طلب اور رسد کے درمیان فرق پیدا ہو رہا ہے۔ کراچی میں غیرت کے نام پر بہن کو مار دیا گیا، 2 بھائی گرفتار۔ 30 سالہ سمیرہ افتخار کی باڈی گھر سے برآمد ہوئی ہے، جسم پر تشدد کے نشانات ہے۔ باڈی تقریباً 25 روز پرانی معلوم ہوتی ہے۔ سائفر سے متعلق آڈیو لیک پر مریم نواز نے عمران خان کو غدار قرار دے دیا۔ 22 کروڑ کا ملک 4 سال ایک نااہل اور غدار کے ہاتھوں میں گروی رہا۔ دوستو، میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی خاتون کی اتنی زہریلی زبان کبھی نہیں دیکھی جتنی اس خاتون کی ہے۔ ایک ایرانی رکن پارلیمان نے کہا ہے کہ بے حجاب خواتین جسم فروش ہیں۔ مہیسا امینی کی پولیس کی حراست میں موت کے خلاف مظاہروں میں خواتین نے حجاب اتارے اور سر کے بال کاٹے تھے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔